خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اے میرے مولا یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس سے مقدس کو ہمیشہ آباد رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ پائندہ رکھے، ہمیشہ تابندہ رکھے۔ میرے بچوں یہ بات یاد رکھنا، اس عرض مقدس نے ہمیں کیا دیا اور ہم اس عرض مقدس کو کیا دے رہے ہیں، یہ دو باتیں۔ جہاں تک میری آواز جائے سوشل میڈیا پہ آپ بچے سن رہے ہیں، دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہر شخص کے دل میں اس عرض مقدس کی محبت کو ڈال دے۔ میں ایک بڑا عجیب سا جملہ ضرور بولنے لگا ہوں، اللہ کرے کہ یہ جملہ اتنا پاک ہو کہ ہمارے من میں یہ اتر کر رہ جائے۔ اسلام ہمارا دین ہے، اسلام ہمارا دین ہے اور پاکستان ہمارا ایمان ہے۔ اسلام ہمارا دین ہے اور پاکستان ہمارا ایمان ہے۔ کیوں؟ کس لیے ایمان ہے؟ میرے بچوں یہ بات یاد رکھنا، یہ پاکستان، یہ جو ہمیں جس پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں، یہ پتہ ہے کس کی عطا ہے؟ یہ میرے سرکار کی عطا ہے، یہ میرے سرکار کی عطا ہے۔ عرفان صدیقی نے کالم لکھا تھا، اس کالم میں یہ تھا کہ وہ لکھتا ہے کہ بابا قوم ہمارے منافق پانچے چھنگ مسلمانوں سے تنگ آ کر برصغیر چھوڑ گئے، اب باہر چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے لیے کام کیا جائے، اب باہر چلے گئے، اس برصغیر کو چھوڑ دیا۔ عرفان صدیقی لکھتا ہے کہ بابا قوم فرماتے ہیں کہ آدھی رات کو کسی نے میرے بیڈ کو ہلایا، آدھی رات کو کسی بندے نے میرے بیڈ کو ہلایا، میں اٹھا، میں سمجھا شاید زلزلہ ہے، میں پھر سو گیا، پھر جھنجھوڑا گیا، پھر ہلایا گیا، میں پھر اٹھا، کوئی نظر نہیں آیا، میں پھر سو گیا۔ فرماتے ہیں بابا قوم کہ جب تیسری بار ہلا تو مجھے پتا چلا کہ کوئی نور کھڑا ہے۔ کون کھڑا ہے؟ کوئی نور کھڑا ہے، اور اس نور نے اسی انگلش لینگویج میں میرے ساتھ بات کی۔ اب بابا قوم فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ میرے اللہ کا حبیب ہے، وہ میرے اللہ کا حبیب ہے، اور مجھے فرماتے ہیں اوے محمد علی جناح، میرے اللہ نے پاکستان کی بشارت تیرے ہاتھ پہ لکھ دی ہے، جا واپس برصغیر اور مسلمانوں کو آزادی دلا۔ تو بابا قوم فرماتے ہیں میں اس خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی، مجھے وہاں سے بھیجا گیا اور میں اس عرض مقدس میں۔ یہ پاکستان عام نہیں ہے، یہ ایمان ہے ہمارا۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اللہ نے یہ پاکستان اپنے حبیب کی بشارت کے ساتھ حضرت بابا قوم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر رکھا ہے۔ پھر اکثر کہا جاتا ہے اس پاکستان نے ہم کو دیا کیا ہے؟ وہ لوگ جو اس وقت اس پاکستان کے مخالف تھے، جو کہا کرتے تھے کہ ہم پاکستان کے پے بننے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں، آج ان کی اولادیں ہمارے پاکستان میں برسر اقتدار آئی بیٹھی ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ یاد رکھنا یہ پاکستان ایسے نہیں بنا، یہ مذاق میں پاکستان نہیں بنا تھا۔
اگر کسی کو لگتا ہے نا یہ پاکستان ہمیں ہتھیلی میں ڈال کر دے دیا گیا، یہ ان ماؤں سے پوچھو جنہوں نے اپنے بچوں کے گلوں کو گھونٹ کر مار دیا تھا۔ اے ماں، بچے کو کیوں مارتی ہو؟ کہتی ہے بچے کی آواز آئے گی یہ باقی مسلمان مارے جائیں گے۔ اپنے بچے کو پاکستان پہ قربان کر دیا، پھر کہتے ہو پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے؟ یا یہ تے سوچتے ہو کہ ہم کیوں کرے پاکستان ہمیں کیا دے گا؟ وہ پاگل تھے 17 لاکھ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اپنی عزتیں قربان کی، اپنی اولادوں کے گلے خود گھونٹ دیے، اپنے گھر قربان کر دیے، اپنی جائیدادیں قربان کر دی۔ ان کو پتہ نہیں تھا۔ آج ہمارے حکمران پر بیٹھ کر پھر جاتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ بات کرتا ہوں، ہمارا ٹیچر ہے وہ غدار ہے، وہ اپنا حق ادا نہیں کرتا۔ ایک جتنے ہمارے پولیس جو بھی ہے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اپنے دامن میں جھانک کر دیکھو کہ کتنا تم نے اسلام کی خاطر زندگی کو قربان کیا ہے، کتنا پاکستان میں مخلوق کے لیے تم نے کام کیا ہے۔ کوئی ایک بندہ اٹھا کے دیکھے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے پیسے لیتے ہیں لیکن لوگوں سے الگ رشوت لے کر کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی کے پیسے لیتے ہیں، 2 گھنٹے کام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم تو پاکستان کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، 14 اگست کو جھنڈیاں اٹھانے سے، کیک کاٹنے سے، باجے بجانے سے محبتیں ثابت نہیں ہوتی۔ محبتیں تب ہوتی ہیں جب انسان کا پورا سال ایک ایک لمحہ فکر میں گزر جائے کہ میں نے پاکستان کی خاطر کیا کیا ہے۔ کل جب بروز معاشر میں اللہ اس کے رسول سوال کرے گا، بتاؤ میرے پاکستان کے لیے کیا کیا تھا؟ وہ مفتی ممتاز لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، کہتے ہیں کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی تو وہاں کا جو خادم تھا مدینہ شریف کا، وہ کہتا ہے صبح کا وقت تھا، میں نے خواب دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں؟ اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کے سارے صحابہ گھوڑے پہ ہیں، زین پہنی۔ میں نے پوچھا حضور آج خیر ہے؟ آج کدھر کی تشریف آوری ہے؟ آج کہاں جا رہے ہیں؟ کس پہ کرم نوازی؟ پتہ ہے کیا لفظ تھے؟ کہا آج میرے پاکستان پہ حملہ ہو رہا۔ کیا الفاظ تھے؟ آج میرے پاکستان پہ حملہ ہو رہا ہے، میں اسے بچانے جا رہا۔ یہ پاکستان میرے محبوب کا ہے، یہ پاکستان ہمارے حبیب کی عطا ہے۔ واللہ کے بندو، خالی ایک دن جھنڈے اٹھا لینے سے سمجھتے ہو کہ ہم نے پاکستان سے محبوب کا حق ادا کر دیا؟ نہیں، قبائل قوم نے بڑی تکلیفیں کاٹی۔ ہمارے مشائخ پیر جماعت علی شاہ صاحب، یہ سارے بچے بات سنیں، ہمارے وہ کہتے ہیں پاکستان ہم نے بنایا، اور یاد رکھنا یہ پاکستان بنانے میں صرف اور صرف اگر کوئی عوام تھی، اگر صرف اور صرف کوئی مذہب تھا، کوئی فرقہ تھا، اس فرقے کا نام امام احمد رضا خان بریلوی کا تھا۔ صرف ایک فرقہ تھا جس پاکستان کو بنانے میں قائم تھا۔ 1946 میں جب یہ 47 میں پاکستان بنا، 46 میں جب آخری وہاں پہ کانفرنس ہوئی، 7000 علماء کرام، علماء بریلوی حق تھے، 500 مشائخ پیران عظام موجود تھے، اور ایک ہی آواز تھی کہ جس نے قبائل قوم کو ووٹ نہ دیا، ہمارے مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن ہونے کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ یہ ایمان تھا۔ اور آج ہمارے وہی ہمارے حکمران، وہی ہمارے پیران عظام جو آج اپنے خانقاہوں میں بیٹھ کر صرف لوگوں سے وہ کیا اس کو میں بولوں، میں نذرانے لے کے ہاتھوں پہ گڑبڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے صرف پھوکے پھوکے مار رہے ہیں۔ ہمارے اسلام نے ہمیں اس بات کا درس نہیں دیا۔ یہ پاکستان ہمیں صرف تعویذوں تک نہیں رکھتا بلکہ تربیت تک رکھتا ہے۔ ہم نے کتنوں کی تربیت کی۔ دوستان گرامی قدر، میرے عزیزان بچے، میرے پیارے بچوں، آپ لوگوں کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چنا، اس پاکستان کے لیے چنا۔ آپ لوگوں نے کچھ بننا ہے، بن کے دکھانا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ کیا کریں گے، ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر بندہ اپنے من میں جھانک کر یہ وعدہ کرے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہم پاکستان کے لیے دیا ہم نے جلانا ہے، دیا ہم نے جلانا ہے، روشن میرے رب نے کرتے رہنا ہے۔ لیکن ہم جب دیا نہیں جلائیں گے تو روشنی بھی خود سے نہیں آیا کرتی۔ اس لیے میرے بچوں اپنے من میں، اپنے من کے اندر یہ بات
اپنے من کے اندر یہ بات پختہ کر لو. وہ کسی نے کہا نا پیر جماعت علی شاہ صاحب, بڑی خوبصورت سی بات کہ آپ کہتے ہو کہ بابا قوم اللہ کا ولی ہے, وہ تو انگریز, اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی, تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کا ولی ہے. آپ فرمانے لگے میرے بھولے پاس, کہتے کیا؟ آپ فرمانے لگے کہ میں نے نا بابا قوم کو 3 تحفے بھیجے, ایک جائے نماز بھیجی, ایک تسبیح بھیجی, اور ایک میں نے قرآن پاک بھیجا. پھر جماعت علی شاہ صاحب ممبر پر تشریف فرمایا, کہتے خدا کی قسم وہ اللہ کا ولی ہے. مجھے جس دن میں نے بھیجا کچھ دن کے بعد مجھے خط ملا. اب اس خط میں جو بات لکھی تھی وہ بات میرے دل کی تھی, یا وہ میرا رب جانتا تھا یا میرے رب کا رسول جانتا تھا, کوئی اور نہیں جانتا. اس خط میں لکھا تھا, اے پیر جماعت علی شاہ صاحب, آپ نے مجھے تسبیح اس لیے بھیجی کہ میں اللہ کے رسول پر ہر پر درود السلام پڑھوں. آپ نے مجھے قرآن اس لیے بھیجا, ہاں آپ نے فرمایا کہ آپ نے تسبیح اس لیے بھیجی کہ میں اللہ کے رسول پر درود بھیجوں, کہ جو درود نہیں بھیجتا اس پر رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا. قرآن اس لیے بھیجا کہ پاکستان بننے جا رہا ہے, میں نے پاکستان کا نظام اس قرآن کے قانون پہ رکھنا ہے. اور جائے نماز اس لیے بھیجی کہ جو شخص اللہ کے حضور سجدے نہیں کرتا, لوگ اس کے سامنے کبھی جھکا نہیں کرتے. پھر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں خدا کی قسم یہی الفاظ تھے میرے من میں, جن من کی وجہ سے میں نے یہ 3 تحفے بھیجے. اس کو کس نے بتایا؟ خدا کی قسم وہ اللہ کا ولی ہے جس کو اللہ نے اپنے اس دین, اس پاکستان کے لیے چن لیا ہے. یاد رکھنا ایک آخری بات, ولایت اور قرآن کا وارث اگر وہ ہوگا تو وہ صرف اسی فرقے سے ہوگا جس کے من میں اللہ کے رسول کا پیار ہوگا, اللہ کے محبوب کی آل کا پیار ہوگا, اللہ کے محبوب کے اصحاب کا پیار ہوگا. اسی کے من میں قرآن بھی ڈیرا لگا لیتا ہے, اسی کے من میں ولایت بھی ڈیرا لگا لیتی ہے, اسی کے من میں پاکستان کی محبت بھی ڈیرا لگا لیتی ہے. اور وہ شخص, بات بڑے بچے بیٹھے ہیں, یہ بات بہت سے سننا, دادی آپ کی عزت بھی ہوگی. اپنے آپ کو اتنا مضبوط بناؤ کہ ہم جب گاڑی کا انجن مضبوط نہیں ہوتا وہ کبھی اپنے ڈبوں کو کھینچ کر نہیں لے کے جا سکتا. وہ حضور پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو سب سے بڑے لخت جگر تھے بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ ہر وقت جو تھے وہ اس پہ کیا کہتے ہیں ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا کرتے تھے. بچے تھے, کسی نے پوچھا کہ بابو جی بھی آپ بچے ہیں تو ہر وقت بیٹھے کیا دیکھتے رہتے ہیں ڈبوں کو؟ آپ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ انجن کمال کا ہو, ڈبہ جیسا بھی ہوتا ہے منزل پہ لے کے چھوڑتا ہے. تو کمال یہی ہے کہ انجن کمال کا ہو. ہمیں اللہ نے انجن والی حیثیت دے رکھی ہے. جب ہم کمال کے ہوں گے تو ہمارے ساتھ لگا ہر شخص ہمارے ساتھ کمال پہ پہنچائے گا. اور ہوتا ہی وہی ہے, منزل کی خوبصورتی تب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ پیچھے سارے لوگ ہوں. منزل بھی ہو, بندہ اکیلا بھی ہو, اس منزل کی خوبصورتی نہیں ہوا کرتی. اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم اس عرض مقدس کو ہمیشہ آباد رکھے, ہمیشہ سلامت رکھے. آپ لوگوں کے من میں محبتیں ڈالے, دین کی محبتیں ڈالے, اپنے محبوب کی محبتیں ڈالے, اس پاکستان کی محبتیں ڈالے. اللہ کریم اس ادارے کو ہمیشہ آباد رکھے. اللہ کریم میرے اساتذہ کو ہمیشہ سلامت رکھے جنہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں یہ محفل سجائی. ہمیشہ دعا گو ہوں, ہمیشہ ہر نماز میں دعا ہوتی ہے کہ جو شخص اس ادارے کے ساتھ منسلک ہے, چاہے وہ درہم نہ منے, جس حال میں بھی ہمارے ساتھ خدمت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, جو شخص بھی ہے, جس حال میں بھی ہے, جو ہمیں دعاؤں میں بھی خالی یاد رکھتا ہے, اللہ کریم سب کی خیر فرمائے. ہمارے مرشد کریم پیر امین الاسماء شاہ صاحب کے خوبصورت سا جملہ ہوا کرتا ہے, سدا سلامت پاکستان تا قیامت.